اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ سورہ الانعام کی آیات 81 سے لے کے 90 تک کی تلاوت، سید ابوالعلا مودودی کے تفہیم القرآن سے ان آیات کا ترجمہ اور پھر انتہائی آسان اردو میں عمومی مفہوم پہ مبنی اپنا منظوم ترجمہ اور اس کا خلاصہ پیش کروں گا تاکہ تمام کے تمام آیات آپ کو انتہائی آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ لیکن ایک بار پھر عرض کر دوں، جب بھی کبھی تلاوت کلام پاک کریں، علماء کرام کے کیے ہوئے ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ میرا عمومی مفہوم پہ مبنی منظوم ترجمہ محض آپ کو چیزیں آسانی سے سمجھانے کے لیے ہے، یہ کسی بھی صورت میں علماء کرام کے کیے ہوئے ترجمے کا متبادل نہیں ہے۔ تو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ۔ رب نے کہا کہ کہہ دو شریکوں سے کیوں ڈروں۔ رب نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ انہیں بتا دو، اپنی قوم میں جو لوگ تم سے سوال کرتے ہیں ان کو بتا دو کہ میں ان شریکوں سے کیوں ڈروں جنہیں تم اللہ کا شریک کرتے ہو، جو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں۔ تم بھی تو نہیں ڈرتے کرتے ہو جب شریک اللہ کے ساتھ بن کسی دلیل کے، تو کون ہے بہتر؟ اللہ نے کہا پوچھو ان سے، تمہارے اللہ کے ساتھ یہ جن لوگوں کو شریک کرتے ہیں جو کسی قابل نہیں ہیں، ذرا ان سے پوچھو کہ تو پھر کون بہتر ہے، کیونکہ اللہ نے تو دلیل دی ہے اور ان کے پاس تو کسی بھی چیز کی دلیل نہیں ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، تو مومن ہی پاک باز ہیں، ہدایت و امان میں ہیں۔ یہ ہے وہ دلیل جو بابا کو ملی کہ قوم کو دیں۔ پچھلی قسط میں جب ہم حضرت ابراہیم کا واقعہ ڈسکس کر رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا اللہ تعالیٰ نے انہیں دلیل کے ساتھ وہ تمام باتیں بتائی تھی کہ وہ اپنی قوم کو بتا سکے کہ نہ ستارہ تمہارا خدا ہو سکتا ہے، نہ چاند اور نہ سورج، کیونکہ یہ سب غروب ہو جانے والی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے ان آیات میں اب فرمایا ہے کہ یہ وہی دلیل ہے جو بابا کو ملی کہ قوم کو دیں۔ رب جانتا ہے سب، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے۔ بابا کو کیے رب نے عطا، اسحاق بھی یعقوب بھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی جگہ اپنی آیات پہ تمام جو میجر نبی ہیں، ویسے تو تمام پیغمبر برابر ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لیکن جن نبیوں کا ذکر بار بار قرآن حکیم میں آیا ہے ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بھی کہا کہ بابا کو کیے رب نے عطا، اسحاق بھی یعقوب بھی، نوح کی اولاد میں داؤد و سلیمان، ایوب و یوسف، موسیٰ و ہارون، زکریا و یحییٰ، عیسیٰ و الیاس، سب تھے ہدایت پر اور خاص تھے بہت۔ اسماعیل و الیسع و یونس و لوط، سب تھے ہدایت پر، ان کو ملی ہدایت، چن لیا جن کو اللہ نے میرے، جو شرک اگر کرتے تو ان کو بھی سزا ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا کہ میں نے جنہیں چنا ہدایت کے لیے اور وہ میرا پیغام لے کے اپنی قوم کے پاس گئے، اگر وہ ہدایت سے پھر جاتے تو ان کو بھی سزا ملتی۔ یہی ہے اللہ نے جن کو کتاب و ہدایت دی، یہی ہے اللہ نے دی جن کو کتاب و ہدایت، کفار کے انکار پہ بھیجے ہیں مسلمان۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا جو اس کے پیغمبروں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو ناحق قتل کیا کرتے تھے اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافروں کو کہہ دو
کہ تمہارے انکار کی وجہ سے میں نے پھر ایک ایسی قوم بھیج دی جو میرا کہا مانتی ہے اور وہ مسلمان ہیں، وہ مومن ہیں۔ کرو پیروی اللہ کے نبیوں کی جو لائے ہیں پیغام، کہہ دو کہ نہیں مانگتا تم سے اجرت کوئی اس کی، کہہ دو کہ نہیں مانگتا اجرت کوئی تم سے، یہ تو بس نصیحت ہے سارے جہاں کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی قوم کو کہو کہ میں صرف تم تک اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور اس کی میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ یہ وہ نصیحت ہے اس پیغام میں جو تم کو ماننی چاہیے تاکہ تمہاری عاقبت و آخرت سنور سکے، لیکن تم ماننے والے نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔